آئیے سیدھا چلتے ہیں 19ویں صدی کی ان انتہائی تاریخ اور دلچسپ گلیوں میں جہاں دنیا کے عظیم ترین کنسلٹنگ ڈیٹیکٹیو کا آغاز ہوا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم آرتھر کونان ڈوائل کی عظیم تحریر سے اس مخصوص اور مکمل سائنس کو سمجھیں گے جسے ڈیڈکشن یا استدلال کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تحقیق اور مشاہدے کا ایک ایسا ماسٹر کلاس ہے جو آج بھی بالکل اتنا ہی اہم ہے۔ آخر ایک عجیب و غریب سائنسدان کا دماغ عام لوگوں سے اتنا مختلف کیسے کام کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے کوئی خوفناک جرم آتا ہے، وہ ایسی کیا چیزیں دیکھتا ہے جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پورے سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ حصہ پہلا، عظیم ترین جوڑی کی ملاقات۔ کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر جان واٹسن سے، ایک تھکے ہارے زخمی فوجی جنہیں رہنے کے لیے سستی جگہ کی تلاش ہے۔ میون کی خوفناک جنگ میں زخمی ہونے اور پھر جان لیوا بخار سے صحتیاب ہونے کے بعد واٹسن کی آخری منزل لندن بنتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پوری سلطنت کے فارغ اور بھٹکے ہوئے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ یہ سفر واٹسن کی ذہنی کیفیت اور تنہائی کو واضح کرتا ہے اور انہیں سیدھا ایک ہاسپٹل کی لیبارٹری تک لے جاتا ہے جہاں ان کی ملاقات ایک انتہائی عجیب اور منفرد شخصیت شرلاک ہومز سے ہوتی ہے۔ ہومز کا انداز گفتگو پہلی ہی ملاقات میں انتہائی عجیب و جوش سے بھرا ہے۔ وہ اپنا تعارف ایک نئے کیمیکل ٹیسٹ کی دریافت کے جشن سے کرواتا ہے جو صرف اور صرف خون کے دھبوں کی فوراً شناخت کر سکتا ہے، اور اسے اس بات کا کوئی تججب نہیں ہوتا جب وہ باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ وہ مردوں پر ڈنڈے برساتا ہے تاکہ موت کے بعد بننے والے نشانات کا تجزیہ کر سکے۔ بالکل، یہ شخص تحقیق کے معاملے میں کسی اور ہی سطح پر سوچتا ہے۔ حصہ دوسرا، استدلال یا ڈیڈکشن کی سائنس۔ جب یہ دونوں 221 بی بیکر اسٹریٹ میں شفٹ ہوتے ہیں تو توجہ ہومز کی عجیب عادتوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس کا دماغی چوبارہ یا برین ایٹک کا نظریہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کا دماغ ایک خالی کمرے کی طرح ہے اور اس میں صرف وہی معلومات رکھنی چاہیے جو پیشے کے لیے مفید ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہومز اس بنیادی حقیقت سے بھی بے خبر ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے مطابق ایسی بیکار معلومات کو جگہ دینے کا مطلب اہم معلومات کو دماغ سے باہر نکالنا ہے۔ واٹسن حیران ہو کر ہومز کی ان عجیب صلاحیتوں کی ایک فہرست تیار کرتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف فلسفہ، ادب اور فلکیات کا علم بالکل صفر ہے، جبکہ دوسری طرف سنگین جرائم اور کیمیا کا علم بے حساب۔ یہ عدم توازن شروع میں کسی مذاق سے کم نہیں لگتا، لیکن تبھی واٹسن پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس کا نیا ساتھی دنیا کا واحد کنسلٹنگ ڈیٹیکٹیو ہے جسے صرف اور صرف اس مخصوص علم کی ہی ضرورت ہے۔ اپنی اس منطق کا جادو دکھانے کے لیے ہومز تیزی سے بتاتا ہے کہ اس نے واٹسن کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی کیسے پہچان لیا تھا۔ یہ قدم بقدم منطق اس کی زندگی کی کتاب کے اصولوں کا عملی نمونہ ہے۔ ایک شخص کے چہرے کی رنگت، اس کے فوجی انداز اور زخمی بازو کو ملا کر ایک ہی لمحے میں اس کی پوری کہانی پڑھ لینا۔ پتہ چلا کہ یہ صاحب افغانستان سے واپس آنے والے ایک فوجی ڈاکٹر ہیں۔ یہی اصل مشاہدہ ہے۔ حصہ تیسرا، لارسٹن گارڈنز کا معاملہ۔ اب آتی ہے اس منطق کی پہلی آزمائش۔ لارسٹن گارڈنز میں ایک خوفناک قتل ہوتا ہے۔ جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیو ٹوبیاس گریگسن کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ مدد کے لیے پکار لگاتا ہے۔ جرم کی جگہ کتنی الجھی ہوئی تھی اس کا اندازہ لگائیں۔ گھر بالکل خالی ہے۔ مقتول اینوک ڈریبر ہے جس کے جسم پر کوئی زخم نہیں، لیکن فرش پر خون بکھرا ہے۔ وہاں عورت کی ایک انگوٹھی ملتی ہے اور دیوار پر خون سے لفظ ریچے لکھا ہے۔ عام پولیس والوں کے لیے یہ سب باتیں سمجھ سے باہر تھیں، لیکن ہومز کے لیے یہ ایک کھیل کا میدان تھا۔ اس دیوار پر لکھے لفظ راچے کی مثال لے لیجئے۔ پولیس نے انتہائی معصومیت سے یہ سمجھ لیا کہ شاید قاتل راچل نام کی کسی عورت کا نام لکھتے لکھتے رک گیا تھا، لیکن ہومز اپنے اصولوں کے تحت فوراً جان جاتا ہے کہ یہ انتقام کے لیے استعمال ہونے والا جرمن لفظ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ لکھائی کسی اصل جرمن کی نہیں تھی بلکہ تحقیق کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر بنایا گیا ایک کچا دھوکہ تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں ہومز کی باریک بینی بے مثال ہے۔ مثلاً 4.5 فٹ کا فاصلہ۔ اس نے قاتل کے قد کا اندازہ اس کے اٹھائے گئے قدموں کے فاصلے سے لگا لیا۔ باہر کی مٹی اور اندر کی دھول میں قاتل کے قدموں کا فاصلہ ٹھیک 4.5 فٹ تھا، جو سیدھا سیدھا قاتل کے انتہائی لمبے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہی باریکیوں کو آپس میں ملا کر ہومز نے قاتل کی ایک ایسی واضح اور حیرت انگیز پروفائل تیار کر لی جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ صرف سگار کی راکھ،
दीवार पर पड़े नाखून के निशान और जूतों के निशानात से उसने बता दिया कि कातिल 6 फुट से लंबा है, जवान है, उसके जूते कैसे हैं, उसके नाखून लंबे हैं और वो कौन सा सिगार पीता है। ये सब सुनकर स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए और इसे बस एक मजाक समझने लगे। हिस्सा चौथा, स्कॉटलैंड यार्ड की गलतियां। ये मुकाम दिखाता है स्कॉटलैंड यार्ड के 2 बेहतरीन माने जाने वाले डिटेक्टिव्स ग्रेगसन और लिस्ट्रेड का रिवायती अंदाज़े तहकीक, जो होम्स की मंतिक के बिल्कुल बरक्स है। एक तरफ ग्रेगसन बड़े फख्र से ऐलान करता है कि उसने एक टोपी की बुनियाद पर किसी आर्थर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे लगता है कि केस हल हो गया। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त लेस्ट्रेड भागता हुआ आता है और ये खबर देता है कि मकतूल का सेक्रेटरी स्टैंगरसन भी एक होटल में मारा गया है। ये लम्हा बेहतरीन अंदाज में साबित करता है कि बगैर ठीक मंतिक के महज हवा में तीर चलाना कितना गलत साबित हो सकता है। हिस्सा 5वां, आखिरी कड़ी। कहानी अब अपने उरूज पर पहुंचती है। जब दूसरा कत्ल सामने आता है तो हॉलीडेज प्राइवेट होटल के उस कमरे का मंजर नए सवालात खड़े कर देता है। यहां मकतूल को चाकू मारा गया है। दीवार पर दोबारा खून से वही लफ्ज रेची लिखा है। बाहर सीढ़ी खड़ी है और खिड़की खुली है। लेकिन इन सब वाज़े सुरागों के बावजूद होम्स की पूरी तवज्जो एक छोटे से डब्बे पर है जिसमें 2 गोलियां मौजूद हैं। बाकी सब के लिए ये शायद बेकार सा कचरा हो, पर होम्स के लिए ये सब कुछ था। और ये वो लम्हा है जो वाज़े करता है कि ठीक वक्त पर सही सुराख की पहचान करना असल कमाल है। जैसे ही होम्स उन गोलियों को देखता है, वो इंतहाई जोश से पुकार उठता है, आखिरी कड़ी, मेरा केस मुकम्मल हो गया। वो जानता था कि ये गोलियां ही उस पहले मकतूल के बगैर जख्म वाले कत्ल की मुकम्मल वजाहत कर सकती हैं। एक ऐसी कड़ी जो इस पूरे उलझे हुए केस के दोनों सिरों को आपस में जोड़ देती है। होम्स इस मंतिक को फौरन आजमाता है। वो मकान मालकन के मरते हुए बीमार कुत्ते पर इन गोलियों का आखिरी तजर्बा करता है। एक गोली को काटकर पानी में घोला जाता है। सब देखते रह जाते हैं जब यह साबित होता है कि उस टब्बी की एक गोली इंतहाई खतरनाक जहर थी, जबकि दूसरी गोली बिल्कुल बेजरर। ये तहकीक का वो हतमी सबूत था जिसने पहली मौत को शीशे की तरह साफ कर दिया। कातिल ने अपने शिकार को मजबूर किया था कि वो अपनी किस्मत का फैसला उनमें से कोई एक गोली चुनकर करें। और यहाँ हमारा ये तज्जिया अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ आता है। दुनिया को सिर्फ देखना और हकीकत में इसका मुशाहिदा करना, इनमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। होम्स का ये तरीक़ाकार हमें सिखाता है कि हम भी अपने जहन को उस दिमागी चौबारे के उसूल पर चलाएं, चीज़ों को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उनका हकीकी मुशाहिदा करें, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम छोटे सुराग आपस में जुड़कर ऐसी सच्चाई सामने ला सकते हैं जो आम आँख से बिल्कुल पोशीदा होती है। तो अगली बार जब कोई मामला सामने आए तो ज़रूर सोचिएगा, क्या हम वाकई चीज़ों को गौर से देखते हैं या सिर्फ उन पर से नज़र गुजार लेते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प तहकीक के साथ।